پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو سفر کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو پوری نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو، دوسرا سوال، اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو کس طرح اندازہ ہوگا کہ 78 کلومیٹر ہو گیا ہے، مطلب کس طرح اندازہ لگائے؟ تو سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر سفر کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ 78 کلومیٹر مسافت شرعیہ ہو گئی ہے کہ نہیں، تو اب وہ کیا کرے، اندازہ کس طرح لگائے؟ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ وہ کسی مستند عالم یا مفتی سے رجوع کرے اور اس سے پوچھے کہ سفر کے مسائل کیا کیا ہیں، اور اگر کوئی قریب مفتی یا عالم موجود نہ ہو تو پھر اس سلسلے میں کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں سفر کے مسائل کے بارے میں، جن میں سے ایک مشہور کتاب ہے سفر کے مسائل، اور سفر کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس طرح کا نام ہے، تو وہ بندہ حاصل کر لے اور اس کا مطالعہ کر لے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسافت شرعیہ 78 کلومیٹر نہیں ہے بلکہ ہے 77 کلومیٹر۔ تو اگر کوئی آدمی 77 کلومیٹر یا اس سے دور، زیادہ دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ وہیں پر پہنچ جائے اپنے مقام تک یا اپنی بستی کے حدود سے نکل جائے تو وہ قصر نماز شروع کرے گا، قصر نماز ہی پڑھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ 15 دن سے کم کے قیام کا ہو کہیں پر بھی، ورنہ اگر کسی جگہ وہ جا رہا ہے اور اس کا ارادہ 15 دن سے زائد کے قیام کا ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ سوال ہے، مجھے ایک مسجد کے بارے میں سوال کرنا ہے جس کے قریب ایک پارک ہے۔ مسجد کافی کشادہ ہے لیکن اس مسجد کے امام صاحب اس پارک کا کچھ حصہ مسجد کے لیے لے رہے ہیں جو کہ قانوناً درست نہیں ہے، اور جب کوئی ان کو بتائے تو وہ اس کو کہتے ہیں تو مسلمان نہیں ہو۔ براہ کرم اس کا جواب دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں اور قریب ایک پارک ہے، اور وہ امام صاحب چاہتے ہیں کہ پارک کا کچھ حصہ مسجد میں شامل کر لیں۔ قانوناً یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اس کو لینا چاہتے ہیں، اور کوئی انہیں روکے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو کیا ان کا ایسا عمل ٹھیک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پارک کی جگہ کو مسجد میں شامل کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تو عوامی جگہ ہے اور سرکاری جگہ ہوتی ہے، تو اس کو مسجد میں شامل کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر امام صاحب ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو تو بالکل غلط بات ہے، انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسجد میں تو اس کو مکمل طور پر شامل کرنا اور اس کو مسجد کا حصہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی اجتماع ہو، مثلاً جمعہ ہے یا عید کی نماز ہے، تو عارضی طور پر اس پارک کے کچھ حصے کو استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سوال ہے، ایک امام صاحب عشاء کی دوسری رکعت میں الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 27 سے تلاوت شروع کی، جس کے آخر میں افلا یبصرون کی جگہ افلا تبصرون پڑھ لیا، اس کے بعد آیت نمبر 28 پڑھی، اور اس آیت میں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کی بجائے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پڑھ لیا، جس پر ایک نمازی نے لقمہ دیا اور امام نے تصحیح کر لی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 پڑھی جس میں قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کے بجائے قُلْ يَوْمَ الْوَعْدِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کے الفاظ پڑھ کر تلاوت مکمل کی۔ کیا اس سے نماز ادا ہو گئی؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو امام صاحب نے صحیح نہیں پڑھا اور لفظوں کی جگہ دوسرے الفاظ اس نے پڑھ لیے ہیں، تو ان صورتوں میں ایک جگہ پر اس کی تصحیح بھی کرائی گئی، کسی نے لقمہ بھی دیا تو امام صاحب نے تصحیح بھی کر لی، تو کیا نماز ادا ہو گئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جتنی مثالیں، جتنی آیتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں جو امام صاحب نے دوسرے الفاظ پڑھے ہیں ان کی وجہ سے معنی میں تبدیلی تو ہو گئی، لیکن یہ تبدیلی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تغیر فاحش کہا جائے، بہت زیادہ تبدیلی کہا جائے معنی کے اندر۔ تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے، بالخصوص جب کہ امام صاحب تصحیح بھی کر لیتے ہیں، جب کوئی ان کو لقمہ دیتا ہے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔
سوال ہے، میری عمر تقریباً 47 سال ہے، اللہ کے کرم سے اب نماز پڑھنا شروع کی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ جو نمازیں نہیں پڑھ سکا ان کو کیسے قضا کروں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں اور کس عمر سے گنتی کروں۔ اگر 7 سال سے کروں تو 40 ضرب 365 ضرب 5 برابر ہے 73,000۔ یہ 73,000 نمازیں بنتی ہیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ 47 سال عمر ہے، نماز پڑھنی اب شروع کی ہے، جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان کی قضا کیسے ہوگی اور کس عمر سے گنتی شروع کرنی چاہیے۔ عمر 47 سال ہے تو اگر 7 سال سے شروع کریں تو بقیہ 40 سال بنتے ہیں، 40 کو ضرب دیں 365 دنوں کے ساتھ اور پھر ان کو ضرب دیں 5 نمازوں کے ساتھ تو یہ 73,000 نمازیں بنتی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز فرض نہیں ہوتی بلکہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کی اگر علامات ظاہر ہو جائیں مثلاً احتلام وغیرہ تب تو اسی وقت سے بالغ انسان شمار ہوتا ہے، ورنہ چاند کے حساب سے لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال کی عمر سے بالغ شمار ہوتے ہیں۔ تو 7 سال کے بجائے 15 سال سے اپنی بلوغت کا حساب آپ شروع کریں اگر بلوغت کی عمر یاد نہیں ہے، اور پھر وہاں سے نمازوں کی قضا کرنی شروع کر دیں۔